إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. اس سے قبل طلاق کے سلسلے میں 3 نشستیں ہو چکی ہیں. آج ہماری چوتھی نشست ہے. اس آیت کریمہ میں طلاق دینے کا اور خلا کا عادلانہ، شریفانہ، مہذبانہ طریقہ بیان کیا گیا ہے. اس سے پیشتر آیت میں مطلقات، ان خواتین سے خطاب تھا جن کو طلاق دی گئی ہے، اور اس آیت شریفہ میں مطلق، طلاق دینے والے سے خطاب ہے. اس سے پیشتر آیت میں مطلقات کو پابند بنایا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، نکاح ثانی سے روکے رکھیں، اور وہ اعمال جن سے ازدواجی زندگی پر آنچ آتی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو باز رکھیں. اور یہ تاکید کر دی گئی تھی کہ مادر رحم میں کیا ہے اس کا وہ کتمان نہ کریں، اور مردوں کا جو حق ہے، حق رجوع، وہ قوت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اس کی حکمت، مصلحت کی طرف، اور ساتھ میں عورتوں کے حقوق کو بڑی قوت کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا. اب اس آیت کریمہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ ایک مرد کو طلاق کس طرح سے دینی چاہیے. فرمایا الطلاق مرتان. الطلاق پر جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے. اس سے مراد یعنی جس طلاق کا تذکرہ اوپر ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مطلقہ رجعیہ کا تذکرہ تھا. اس طلاق سے مراد طلاق رجعی، آگے طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے. یہاں مضاف کو محذوف مانا جا سکتا ہے، یعنی عدد الطلاق مرتان. مرتان کا مطلب یہ ہوا مرتن بعد مرتن، ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ اگر ازدواجی زندگی میں انسان مجبور ہو جائے اور اس کو اب طلاق کا سہارا لینا پڑے تو اس کو جو طلاق دینی ہے وہ طلاق اس کو تدریجاً دینا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ دینا ہے. دفعتاً ایک سانس میں ایک بار طلاق 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 اس کو اس طرح سے طلاق نہیں دینا ہے. یہ طلاق کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. شریعت اسلامی طلاق کی اجازت دے رہی ہے، لیکن طلاق کے اندر تدریج، یعنی ایک طلاق دی جائے، اور بہتر تو یہی ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد اس کی جو عدت ہے وہ عدت گزر جائے. اب اگر
شوہر چاہے تو وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر وہ عدت کے اندر رجوع نہ کرنا چاہے تو وہ چھوڑ دے۔ ظاہر ہے یہ وہ بہترین طریقہ ہے جس میں شوہر کو بعد میں کسی طرح کی شرمندگی نہیں ہوگی اور عورت کو بھی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شریعت دونوں کو بچانا چاہتی ہے۔ اگر زندگی میں ان کو کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور دونوں اگر ملنا چاہیں گے تو دونوں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ عدت کا وقت گزرنے کے بعد وہ نکاح ثانی، نکاح تجدید نکاح کے بعد وہ دوبارہ مل سکتے ہیں۔ شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ایک طلاق ایک طہر میں دی جائے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دی جائے، لیکن تیسری طلاق کا کوئی اختیار نہ کیا جائے۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر دونوں کے ملنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر ان کو خوب جتن کرنے پڑتے ہیں، اور شریعت اسلامی ان کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ دے رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک طہر میں ایک طلاق دیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ طلاق کے سلسلے میں اگر طلاق دی جائے گی تو اس کے لیے بھی 2 شرطیں لگا دی گئی ہیں۔ جس طہر میں آپ طلاق دے رہے ہیں اس طہر میں مقاربت مخصوصہ نہ ہوئی ہو، اور طہر میں طلاق دی جائے گی، حالت حیض میں طلاق نہیں دی جائے گی، تو کیسی شرط لگائے گی جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ طلاق آپ کی مجبوری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی ایک ضرورت کی تکمیل کرنے کے بعد پھر طلاق دی ہے۔ ہاں، آپ اب مجبوری میں طلاق دے رہے ہیں، یہ پوری طرح سے واضح ہونا چاہیے، اس لیے طہر میں طلاق دینے کا حکم ہوا، اور اس طہر میں جس میں مقاربت مخصوصہ نہیں ہوئی ہو۔ فرمایا کہ یہ طلاق 2 ہیں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان۔ اس کے بعد شریعت یہ کہتی ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دی، 2 طہر میں دی گئی ہیں، تو یہ طلاق حسن کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ طلاق جس کا اس سے پہلے تذکرہ ہم نے ابھی کیا کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے دی جائے، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، دوسری طلاق کا اقدام نہ کیا جائے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں، سب سے بہترین طلاق، پسندیدہ طلاق۔ بہرحال اب اس ایک طلاق دینے کے بعد پھر شریعت مرد کو 2 طرح کے اختیار دیتی ہے، اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ طلاق دینے کے بعد اس کے لیے یہ ہے، وہ چاہے تو ان کو روک سکتا ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، لیکن امساک کے ساتھ یہاں قید لگا دی گئی ہے، شرط لگا دی گئی ہے کہ معروف طریقے سے روکے۔ اگر ایک انسان طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس رجوع کے اندر ظلم و زیادتی نہیں ہونا چاہیے، وہ رجوع کسی کے دباؤ میں نہیں ہونا چاہیے، وہ رجوع اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ رجوع حقوق زوجیت کی ادائیگی کے لیے ہونا چاہیے، وہ رجوع شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ یہ ہے معروف کا مفہوم۔ پھر آگے فرمایا اگر ایک شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے رجوع نہیں کرنا ہے تو شریعت اس کی بھی اس کو اجازت دیتی ہے، او تصریح باحسان۔ صرح یصرح، تصریح کے معنی آتے ہیں چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، یعنی آپ بیوی کو چھوڑ دیجئے، اس کی عدت گزر جائے، آپ اس کو آزاد کر دیجئے، چاہے آزاد آپ عدت گزر جانے کے ذریعے سے کریں، یا یہ کہ آپ تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 طلاق دے کر آپ اس کو آزاد کریں، آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ او تصریح باحسان، لیکن یہ بات شریعت نے کہی ہے جب آپ اس کو چھوڑیں تو احسان کے ساتھ چھوڑیں۔ او تصریح باحسان، احسان کا لفظ کتنا جامع ترین ہے۔ شریعت اسلامی اس موقع سے یہ کہتی ہے کہ یہ طلاق جو ہو رہی ہے، اس طلاق پر آپ کے درمیان میں چپقلش نہیں ہونا چاہیے۔ اب مرد کو تاکید کی جا رہی ہے آپ حسن سلوک کے ساتھ اس کو جدا کریں، آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت طلاق ہو تو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا جائے، بہتان لگایا جائے، ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کیا جائے، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جب رخصت کیا جائے تو احسان کے ساتھ رخصت کیا جائے، جس احسان کا مفہوم دوسری آیات میں بھی واضح کیا گیا، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ،
جب طلاق دیا جائے تو طلاق شدہ خواتین کے لیے متاع ہے، ان کو کوئی ہدیہ دیا جائے، تحفہ دیا جائے۔ علماء نے اس کی وضاحت کی، کم سے کم جب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہوں تو ایک جوڑا کپڑا اس کو دیجیے۔ یہ ہے اسلامی طلاق۔ در حقیقت طلاق اسلام کے اندر دفع نزاع کے لیے ہے۔ جو ازدواجی زندگی میں ناچاکی ہوئی ہے، اس ناچاکی کا یہ خاتمہ ہے۔ طلاق لڑائی کا آغاز نہیں ہے، بلکہ ازدواجی زندگی میں جو اختلاف ہوا تھا اس اختلاف کا خاتمہ ہے، اختلاف کا آغاز نہیں ہے۔ یہ تو ہماری ناعاقبت اندیشی اور بے شعوری ہے کہ معلوم ہوا کہ طلاق سے اب ایک نئی لڑائی شروع ہوتی ہے، اور لڑائی کیا بلکہ یہ سمجھیے کہ ایک نئی جنگ شروع ہوتی ہے، اور وہ دو لوگوں میں نہیں بلکہ دو خاندانوں میں وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ طلاق تو در حقیقت یہ جس طرح سے ایک معاہدہ ہوا تھا نکاح کے ذریعے سے، اس معاہدے کا اختتام کا ایک مہذب اور شریفانہ طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی لیے قوت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، او تصریح باحسان، کہ اگر بیویوں کو چھوڑنا ہو، اب ان کو اپنے نکاح میں نہ رکھنا ہو تو احسان کے ساتھ آپ ان کو جدا کیجئے۔ اور عام طور سے ایسے موقع سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی انسانیت کو بھول جاتے ہیں، اپنی شرافت کو بھول جاتے ہیں، اور بس جو کچھ لیا گیا ہے، دیا گیا ہے، اس کو اوپر اپنی حرص کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگتا ہے، شوہر اپنے حق لینا چاہتا ہے، بیوی اپنا حق لینا چاہتی ہے۔ اس موقع سے شوہر کو پابند کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب تم بیوی کو اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہو اور اگر تم نے اپنی اس محبت بھری زندگی میں اس کو کوئی ہدیہ دیا تھا، تحفہ دیا تھا، مہر دیا تھا، تو اب تم اس سے اس کا مطالبہ نہ کرنا۔ بڑی قوت کے ساتھ قرآن نے کہا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم ان سے لو وہ جو تم نے ان کو دیا ہے۔ اور قرآن مجید نے کیا لفظ انتخاب کیا ہے؟ شیئن۔ شیئن پر تنوین یہ تقلیل کی ہے، تحقیر کی ہے، یعنی کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی تم ان سے نہ لو، ایک رتی بھی نہ لی جائے۔ اگر آپ نے بیوی کو خوش دلی کے ساتھ کوئی چیز دی ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ طلاق کے موقع سے آپ وہ تمام چیزیں چھین لیں، جھپٹ لیں۔ اور ایک شریف انسان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے شخص کے بارے میں جو انسان ہدیہ دے کر واپس لیتا ہے، اس کی ایسی شناعت و قباحت بیان فرمائی ہے جیسے کہ ایک کتا قے کرتا ہے اور پھر وہ چاٹتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک انسان جو کسی کو ہدیہ دے چکا ہے، تحفہ دے چکا ہے، پھر اس تحفے کا مطالبہ کرتا ہے، وہ اتنا دنی انسان بن جاتا ہے۔ لہذا اس موقع سے بلکہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں یہ تاکید کر دی گئی ہے، اگر تم نے ان کو قنطار بھی دیا ہو، ڈھیروں اور انبار مال بھی دیا ہو، تو تم اس میں سے ردی کا بھی مطالبہ نہ کرنا۔ الا ان یخافا الا یقیم حدود اللہ، یہ ہے اللہ کے قانون کا اعتدال، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو، اللہ کے قوانین کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ایک دوسرے کو لینے دینے کی اجازت ہے۔ شریعت نے مردوں کو بڑی قوت کے ساتھ کہا کہ طلاق کے موقع سے ایک رتی بھی نہ لو، لیکن ایک شکل کو مستثنی کر دیا گیا ہے، الگ کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسے حالات آ جائیں تو اس میں لینا دینا ہو سکتا ہے، اور وہ جو صورت ہے اس کو اگلی آیت کے اندر وضاحت کی جا رہی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، وہ ہے خلاع کی صورت۔ جب خلاع ہو تو اس صورت میں بیوی اگر کچھ دیتی ہے اور شوہر اس موقع سے کچھ لیتا ہے تو شریعت اسلامی اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور واقعتاً قربان جائیے شریعت کے اس حکم پر، ایک طرف مرد کو
طلاق کا اختیار دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو مجبور محض بنا دیا گیا. عورت بس اب شوہر کی اسیر ہے، قیدی ہے، اور اس سے وہ کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی ہے. بس اس کو پوری زندگی اب ظلم برداشت کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر شوہر طلاق نہیں دیتا ہے اور اپنی بیوی پر ظلم اٹھاتا ہے تو شریعت اسلامی عورت کو خلا کا حق دیتی ہے. وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور جب خلا کا مطالبہ وہ کرے تو اس وقت وہ اپنے شوہر کو جو کچھ اس نے مہر لیا ہے وہ واپس کر دے. جس طرح سے شریعت اسلامی میں طلاق کے اندر زیادہ تر مصلحت وہ شوہر کی ہوتی ہے. شوہر اپنی بیوی کے اندر نشوز دیکھتا ہے، نافرمانی دیکھتا ہے، سرتابی دیکھتا ہے، سرکشی دیکھتا ہے، تو شوہر کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ تدابیر کرے، اپنی بیوی کی اصلاح کی کوشش کرے، اور اس کے باوجود اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے. لیکن جب چھوڑے تو مرد کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ حسن سلوک کے ساتھ چھوڑے. بیوی جانا نہیں چاہتی ہے لیکن شوہر اب اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو شوہر کو پابند کیا گیا تھا تصریحم باحسان، کہ جب وہ چھوڑے تو اچھے انداز سے چھوڑے، ہدیہ اور تحفہ دے کر چھوڑے، تاکہ بیوی کے دل کو صدمہ زیادہ نہ پہنچے، اس کو عزت کے ساتھ روانہ کرے. دوسری طرف اب شوہر بیوی کو رکھنا چاہتا ہے لیکن بیوی شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی ہے، تو اب اس خلا کی صورت میں زیادہ تر مصلحت عورت کی ہے. اس لیے اس کو اب پابند بنایا جا رہا ہے کہ وہ شوہر کو ہدیہ دے دے، شوہر کے دل کو جو صدمہ پہنچا ہے اس صدمے کی تلافی کر دے، اور جو کچھ اس نے مہر لیا تھا وہ مہر اس کو واپس کر دے، تاکہ وہ اپنے گھر کو کسی دوسری خاتون کے ذریعے سے آباد کر لے اور تم اپنی زندگی دوسری طرح سے گزار لو. ایسے موقع سے اگر بیوی اپنے شوہر کو کوئی مال دیتی ہے تو اس کے دینے میں کوئی قباحت نہیں، اور شوہر اس مال کو لیتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی گناہ نہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا. حضرت جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی، ان کا نکاح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا. حضرت جمیلہ حضرت ثابت کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تھی. ان کے اپنے اندرونی مسائل تھے. انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں یہ نہیں چاہتی ہوں ان کے ساتھ رہوں اور اللہ کے حقوق، شریعت کے حقوق پامال ہوں، مجھے آپ ان سے رخصتی، آزادی دلا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ سے کہا، کیا تم ان کو وہ باغ واپس کر سکتی ہو جو انہوں نے تمہیں بطور مہر کے دیا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں اس کو واپس کر سکتی ہوں. حضرت ثابت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ان سے اپنا دیا ہوا باغ واپس لے لو، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرنا، اور ان کو آزاد کر دو. بس ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہاں بھی شریعت کا قانون وہ قابل رشک ہے. کتنا معتدل. ایک طرف مرد کو لینے کی اجازت دی گئی، لیکن لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب مگر مشق کی طرح سے اپنے حقوق کا مطالبہ شروع کر دے، بلکہ کہا وہ اگر فدیے میں کوئی چیز لیتا ہے، خلا کے فدیے میں کوئی چیز لیتا ہے تو اس کو بقدر مہر ہی لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے. یہ ہے شریعت کا قانون جو دونوں جانب سے بڑا معتدل ہے. اور یہاں یہ بات فرما دی گئی ہے کہ یہ نکاح اور طلاق دونوں حدود اللہ ہیں. ایک انسان طلاق کا اقدام نہیں کرے گا، ایک خاتون خلا کا مطالبہ نہیں کرے گی جب تک کہ ان دونوں کو اس بات کا قوی یقین نہ ہو جائے کہ اس ازدواجی زندگی میں اللہ کے قانون پر ہم قائم نہیں رہ سکتے ہیں، اللہ کے قوانین پامال ہوں گے، ہم حقوق زوجیت کو ادا نہیں کر سکتے ہیں. جب ان کو اس بات کا یقین ہو اس وقت مرد طلاق کا اقدام کرے گا،
بیوی خلا کا مطالبہ کرے گی۔ اگر اس سے پہلے بیوی خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید فرمائی ہے، فرمایا المخطلعات ہن المنافقات، ایسی خواتین کو منافقات کے صف میں کھڑا کیا گیا ہے، مومنات کی صفوں سے نکال دیا گیا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ نکاح کے بعد طلاق یا خلا کا مطالبہ یا فسخ نکاح کا مطالبہ یہ اس وقت ہوگا جب کہ حقوق اللہ کے پامال ہونے کا یقین ہو۔ اگر محض ہمارا اختلاف مزاجی ہے، ذوقی ہے، دنیاوی کسی غرض کی وجہ سے ہے تو نہ طلاق دی جا سکتی ہے اور نہ خلا کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ یا بڑی قوت کے ساتھ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے ہیں، فلا جناح علیہما، تو ان پر دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی لینے اور دینے میں، فی مفتدت بھی، جو کچھ وہ بطور فدیے کے دے، یعنی بیوی بطور فدیے کے جو کچھ پیش کر سکتی ہے اس کو دینے میں اور مرد کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر فرما دیا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے۔ طلاق، خلا، فسخ نکاح، یہ سب اللہ کے حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو تم تجاوز نہ کرو، یعنی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ تو میرے اپنے پرائیویٹ مسائل ہیں، میرے ذاتی مسائل ہیں، میں جس طرح سے چاہوں طلاق دوں، میں ایک طلاق بھی دے سکتا ہوں، دو بھی دے سکتا ہوں، اور ایک وقت میں تینوں طلاق دے سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایک وقت میں 3 طلاق دیتے ہیں تو آپ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ایک خاتون صرف کاندھا بدلنے کے لیے اگر خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ اللہ کے قانون کا کھلواڑ کرتی ہے، وہ شریعت کے حدود سے تجاوز کرتی ہے، اور اللہ کی طرف سے وعید سنائی جا رہی ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہی ظالم ہے۔ اب اگر اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں دنیا میں ان کے اوپر کوئی گرفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ حالات میں اگر گھر جاتے ہیں تو اب وہ شکوہ شکایت نہ کریں، وہ شریعت کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، یہ پیر پر انہوں نے خود کلاڑی ماری ہے۔ اب اگر وہ ایسی نالائکی کریں گے تو دنیا میں خدا کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے، آخرت میں ان کی گرفت ہوگی۔ اس لیے بڑی قوت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ شریعت کے قوانین ہیں، ان کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی ازدواجی زندگی میں قانون شریعت کو برتنے کی اور قانون شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔